ایک بات ذہن میں رکھیں سب, وہ یہ ہے کہ جو ریاست ہے پاکستان, وہ آگے جا رہی ہے جی. اچھا, اور جو بدماشیاں ہے اس کی چیخوں, اس کے کراہنے پہ, اس کے شور مچانے پہ بالکل, جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاپ کارن کھائیں اور انجوائے کریں, روز پاپ کارن کھائیں اور دیکھیں کہ چیخیں, پکار, یہ وہ پکڑے گئے ہمارے, یہ سنتے رہیں ساری باتیں. منی لانڈرنگ مقدمہ, اس میں چھاپے پہ چھاپے پڑتے جا رہے ہیں. جیسے نواز شریف صاحب بیٹھ جاتے تھے نا وہ مسجد نبوی میں ٹوپی پہن کے ایسے بیٹھے ہوتے تھے, ہم سب لوگ رو رہے ہوتے تھے گھر کی طرح. زرداری صاحب بالکل نواب شاہ میں سے بالکل, آپ ان کے بیانات سنیں, بالکل زرداری صاحب بالکل اللہ کے ایک نیک بندے بن چکے ہیں. ایک بات آپ اس وقت ذرا وہ اپنے ذہن میں رکھیں, وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ این آر او زدہ جمہوریت اس ملک میں آئی تھی, اس کا پھر یہی انجام ہونا تھا. اب اور جس پارلیمنٹ کے اندر ایک عقل کی ڈھنگ کی بات نہ ہوئی سوائے اس کے کہ پیالہ لے کے گئے تھے, تو پیالہ تو کیا شرائط تھی, تو کیا, جیسے دنیا بیزار ہے, ہمارے دوست بھی بیزار ہیں اور ہمارے جو دوست نہیں ہیں وہ تو بہت خوش ہیں کہ یہ بکواس ساری ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس میں جو نیشنل قومی ایشوز ہیں ان کو آپ نے کر دیا سائڈ پہ, اور ایک گالم گلوچ کمیٹیاں نہیں بنی, وہ پتہ نہیں انتخابات کی کوئی کمیٹی بننی تھی دھاندلی کی, اس کا کیا بنا, اور دوسری کمیٹی کا کیا بنا, یہ وہ سارا ایک آپ کو چیز نظر آئے گی پاکستان میں, اور وہ یہ چیز ہے کہ پاکستان میں اس وقت آپ کو پولیٹیکل ڈس آرڈر, اب ایک نیا لفظ سن لیں, پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے مکمل طور پہ. اچھا, کانسٹیٹیوشنل ڈس آرڈر بھی ہے کچھ حد تک, ریاست آگے جا رہی ہے, لیکن پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے. میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں. مثال یہ ہے کہ اپوزیشن میں شہباز شریف صاحب کا کوئی معاملہ طے نہیں ہو رہا, اللہ کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں, لیکن ان کو یقین ہے اس بات کا کہ میں نے گرفتار ہو جانا ہے, اور گرفتاری کا وہی ان کا طریقہ ہوگا جو میں نے پہلے بات کی کہ ان کے لیے احتجاج نہیں ہوگا. دیکھیں, جب بانی ایم کیو ایم, میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بانی ایم کیو ایم کے جب 9-0 پہ چھاپا پڑا, وہ دن تھا احتجاج کا 9-0, لیکن اس سے پہلے سارے زمین کے اوپر سارے ان کے جو معاملات تھے وہ نپٹا دیے گئے تھے, لولا لنگڑا کانا, یہ وہ سارے, کل بھی میں نے بات کی تھی. اور اس کے بعد جب 9-0 پہ چھاپا پڑا تو اس وقت ان کا خیال تھا کہ پورا شہر بند ہو جائے گا, شہر بند نہیں ہوا, شہر چلتا رہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا لمحہ کون سا تھا؟ نواز شریف صاحب کا وہ لمحہ تھا جب انہوں نے جی ٹی روڈ پہ نکلنے کا فیصلہ کیا, اور وہ جی ٹی روڈ سے نکلتے ہیں اور وہاں پر کتنے لوگ ہیں, ایک تماشا بن جاتا ہے. ان کے ایم این ایز ہیں, ان کے ایم پی ایز ہیں, وہ پاور میں ہیں, اور نواز شریف صاحب ہیں, اور نااہل ہو گئے ہیں, اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ تحریک چلانے جا رہا ہوں میں. اور جی ٹی روڈ پہ کیا حال ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جی ٹی روڈ کھلا, بلکہ بچہ آ جاتا ہے گاڑی کے نیچے, اور ایک اور خبر, کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح زرداری صاحب کو اچھی طرح علم ہے کہ جب بانی ایم کیو ایم کے لیے لوگ کراچی بند نہیں ہوا, جب نواز شریف صاحب حکومت میں رہتے ہوئے جی ٹی روڈ پہ لوگ نہیں نکال سکے, تو میرے لیے کیا ہوگا سندھ میں؟ میں ہیرو بن کے ہاتھ لاتا ہوں, وہ جیل میں چلا جاؤں, ہم تو پہلے بھی گئے تھے, ہم تو قانون کے آگے چلا جاؤں آگے, لیکن حکومت اپنی جگہ رہے, تاکہ سندھ حکومت مراد علی شاہ اور باقی لوگ سارے گڈی باتیں کرتے رہیں. تا وقت یہ ہے کہ ان میں سے اگلا شہباز شریف نکلا جو ہے وہ زبردست ہو جائے, پھر اس کے بعد ان کے سندھ کے جو پیپل پارٹی کے خواجہ صادر فیق آ جائیں زد میں, کوئی ان کا آچیمہ بول پڑے, کوئی ان کا یہ, تو وہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے یہ سندھ میں بھی آگے ہونے جا رہا ہے. ان کو چونکہ اندازہ ہے کہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں, ان کو یہ بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ میرے لوگ وعدہ موب بن چکے ہیں, اور ان کو کیونکہ پہلے گزر چکے ہیں اس مرحلے سے, وہ پہلے اس مرحلے سے گزر چکے ہیں زرداری صاحب. اچھا, اب یہاں صورتحال یہ ہے, تو یہ پولیٹیکل ڈس آرڈر کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کا تو صفائی ہونے جا رہا ہے, زبردست ہونے جا رہی ہے. اب تو یہ صاف نظر آ رہی ہے نا, اپوزیشن کے اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ بھی جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی گرفتار ہونے جا رہے ہیں, بہت بڑے نام جن کے بارے میں بہت ساری بات چل رہی ہے نا, یہ علیم خان, باقی لوگ سارے جو اکراس دا بورڈ احتساب ہونے جا رہا ہے. اگر وہ ہوں گے تو جائیں گے اندر, اگر ذمہ دار ہوں گے تو جائیں گے, نہیں ہوں گے تو نہیں جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ نوٹیبلز جن کا تھا کہ بس ہم ہی ہیں, ہمارے بغیر تو نہ یہ ادارہ چل سکتا ہے, نہ وہ ادارہ چل سکتا ہے, نہ پی آئی, یہ سارے کے سارے اب ایک ایک کر کے گرفت میں آ رہے ہیں. تو یہ آپ کو پولیٹیکل ڈس آرڈر نظر آئے گا. جس اسمبلی میں اپوزیشن ہی نہ ہو اور وہ اسمبلی خود ایریلیونٹ ہو چکی ہو ملک کے معاملات میں, تو مجھے بتائیے پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے. نون کو کون سنبھالے گا آگے؟ پیپلز پارٹی کو آگے کون سنبھالے گا؟ اے این پی جو ہے اس کو آگے کون سنبھالنے جا رہا ہے؟ تو ان پولیٹیکل پارٹیوں کی آگے قیادت کیسے ہوگی؟ یہ پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے. یہ ٹوٹ کیا ہے ملک, جو یعنی جو سیاسی اس میں پارٹیاں تھیں, اور اس کے ساتھ ہی ان کے جو وفاداران تھے, ان کے وفاداران بدماشیوں میں, بیوروکریٹس میں, اداروں میں, وہ سب ٹوٹ گیا اسٹیٹس کو. دیکھیے, ریاست یہ ہے کہ آپ کے معاملات افغانستان کے ساتھ, باقی دنیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ آپ کی, اور آہستہ آہستہ ان کو پکڑ کے جو پیسہ باہر سے آئے گا تو آگے اداروں کو کیسے بنانا ہے, یہ آپ کی ریاست ہے. اس میں ان کا چمنی کا رول نہیں ہے.
मैं कह रहा हूं ये धरती के ऊपर बोझ बन चुके हैं। मादर के साथ ये पार्लियामेंट क्या कर रही है? ये पार्लियामेंट जमहूरियत नहीं, ये पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक सर पैर है, कोई चाहेगा भी तो एनआरओ नहीं कर सकेगा, रियासत नहीं वोट कर सकती, रियासत ने आगे जाना है, बच्चों ने आगे जाना, नौजवानों ने आगे जाना है। अच्छा, अब मसला ये है कि पॉलिटिकल डिसऑर्डर हो गया मुल्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर भी हो रहा है। 18वीं तरमीम ये कौन करेगा? सिंध में देख, कराची में देख लेना, कराची में देखें किससे लोग पूछे जाके कि भैया हमें जमीन का मिलेगी? मेयर का नहीं पता, सिंध हुकूमत का नहीं पता, गवर्नर बैठे हैं तीनों, मतलब वो एक साथ हैं नहीं है, एक अजीब। पीपल्स पार्टी की क्यादत कौन करेगा आगे जाके? कुछ नहीं पता। ये जो पार्लियामेंट है मौजूदा, जमहूरियत तो नहीं जानी चाहिए मुल्क से, ना कोई हल है, लेकिन ये पार्लियामेंट खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही है। मुझे बताएं कि जब जरदारी साहब के साथ मामला आगे तो सिंध असेंबली में क्या डिस्कस होगा? अभी भी मजाक हो रहा होता है, शेर और शायरी, वो ये कर दिया वो कर दिया, वहां पे एक आध को रुकन कोई सीरियस इशू उठाता है, सब उसको गालियां देने हंसना शुरू कर देते हैं, कह के ठट्टे। ये जो कह के और ठट्टे हैं ना, जो लोगों की आहों से ही बचें, लोगों की आहों और बदुआओं से बचे, जो पिछले इतने सालों में सिंध में हुआ है। थर के अंदर जब बच्चे दम तोड़ रहे थे, और आज भी वहां जाने जा रही हैं, तो ये वहां पे डांस करते थे या नाचते थे या अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मसरूफ थे। इनको बार बार इनको मौका मिला, लेकिन ये नहीं सुधरे। आज के दिन भी ये जेलों से बैठ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना कि वो एक जानवर होते हैं, दुम होती है, वो कभी आप उसको मतलब उसका एक ही हाल होता है, उसको काट दें, क्योंकि वो सीधी नहीं हो सकती, तो उसको काट दें तो फिर वही हाल होता है। मसले कि आज के दिन भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आज के दिन भी जाली अकाउंट्स खुल रहे हैं, अरबों खरबों, यानी खरब कोई इशू नहीं है इनके लिए, ट्रिलियन। हाँ, क्या था मतलब ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, तो लोगों की खिदमत करते रहे, पैसा आता रहा। जो चप्पल पहन के घूम रहा था, वो पजेरो, 50 पजेरोज आ गई, गाड़ियां आ गई, घर बन गए, महलात बन गए, दुबई में, बर्तानिया में, स्पेन में, इधर फार ईस्ट की तरफ, पता नहीं अभी तहकीकाती अदारे गए कि नहीं गए, तो इनके पास अरबों खरबों रुपए आ गए, और ये हादा मिन फज़लिल्लाह जमहूरियत, ये तो अवाम की खिदमत करने आए थे आराम से। कॉन्डोलीज़ा राइस साहिबा को भी खिदमत का पाकिस्तान की अवाम को बहुत ख्याल था, और मार्क लाइफ ग्रांट साहब को भी बहुत ख्याल था, पाकिस्तानी अवाम का ख्याल तो बहुत था उस वक्त। जाहिर है वो एक जमहूरियत का एक चूना बिक भी रहा था, चूरन उस वक्त, और यूनिपोलर दुनिया थी, एक ही ताकत थी दुनिया में। तो बात यह है कि उस वक्त एनआरओ हो गया, ये बैठे और आगे हमारे बच्चे खिदमत करेंगे, जैसे हमजा शहबाज कर रहे थे, जैसे सलमान शहबाज कर रहे थे। तो ये पॉलिटिकल डिसऑर्डर आगे जाके 1 साल बाद, 6 महीने बाद, कब ये नई सियासत सामने तुलू होती है? पार्लियामेंट के अंदर एक ऑपोजिशन जरूरी है, एक ऑपोजिशन जो साफ शफाफ ऑपोजिशन हो। ये ना हो कि वो खड़ी होकर इल्जाम लगाए हुकूमत पे, और हुकूमत कहे तुम तो चोर हो, तुम्हारे तो केसेस चल रहे हैं। अच्छा, वो आगे देखे तुम्हारे पर भी चल रहे हैं। हुकूमत के अंदर भी, हुकूमत के बेंचेस पे साफ शफाफ लोग हो, जिनके ऊपर रेफरेंसेस ना हो, इल्जाम ना हो, और अपोजिशन के अंदर भी ऐसे लोग चाहिए, ताकि वो एक दूसरे पे बात तो करें ना। पीएससी ये कैसे चलेगी सारी, ये धंधा काम कैसे चलेगा रियासत का? रियासत तो चल रही है आगे, चाइना भी बतौर रियासत पाकिस्तान से बात कर रहा है, ठीक है ना। अब ये बाकी जो ममालिक हैं वो भी रियासत से बात कर रहे हैं, इनका तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ घरों में तो लाशें, जिंदा लोगों को कत्ल करके जिंदा इंसानों को, उनकी लाशें घरों के सहन में दफन है। यहाँ तो आप छोड़ दें, असलहा कितना पड़ा हुआ है घरों में, और पैसा और मतलब सारा कुछ जो है, लेकिन यह है कि रियासत एक्टिव हो रही है। लोगों को दिलचस्पी है कि हमारा पासपोर्ट की क्या कदर होती है आगे जाके, हमारे नौजवानों को कितनी नौकरी। जब तक बदमाशियों को नहीं मारेंगे आप, तो ये बदमाशियां तो बिल्कुल वो इधर उधर अंडे बच्चे देती रहेगी। इसको खत्म करें और उसके बाद मुल्क आगे चले। मुल्क आप देखें हर गुजरते रोज के साथ मुल्क आगे जा रहे हैं। पॉलिटिकल ऑर्डर क्या है? ये पॉलिटिकल ऑर्डर खत्म हो गया जो मौजूदा पॉलिटिकल ऑर्डर मुल्क में था। वो उधर एक वो जो कनाडा ग्रुप में कहता हूँ ना, कनाडा ग्रुप हमेशा, कनाडा ग्रुप के अंदर वो एक यूनस मेमन, इकबाल मेमन, उनके यूनस मेमन जो पे कराची में सारी जमीनों का हिसाब किताब अभी भी देखते हैं बैठ के, अभी भी देखते हैं खलीजी रियासत से। बल्कि काम अभी 2 नंबरियां खत्म नहीं हुई अभी तक, आज के दिन तक। क्योंकि ये बात जो मैं मुस्तकिल कह रहा हूं कि पार्लियामेंट इररिलेवेंट हो गई है, और बल्कि पार्लियामेंट बोझ लग रही है लोगों को रियासत के ऊपर कि ये क्या है, ये कर क्या रहे हैं सारे। अच्छा, जरदारी साहब का क्या मॉडल है? यानी उनके जेहन में क्या चीज आ रही है? उनके जेहन में ये चीज आ रही है कि मैं अंदर हो जाऊं, जेहनी तौर पर तैयार है वो, और मेरे पास हुकूमत चलती रहे, और बिलावल जो है वो मतलब चलते रहे, मतलब बिलावल चलाते रहे बीजेपी पार्टी को, और बिलावल उस तरह ना चलाएं जैसे शहबाज शरीफ चला रहे थे, या शहबाज शरीफ साहब की तरह सॉफ्ट चलाएं, आराम से चलाएं, सिंध हुकूमत भी चलते रहे। जरदारी साहब को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये बिल्कुल पंजाब का मॉडल अप्लाई होगा सिंध में, जो भी मौजूदा सूरत हाल है उसमें, कि जरदारी साहब अंदर चले गए, अच्छा कुछ नहीं हुआ सिंध में, जरदारी साहब ने कहा एहतजाज नहीं करो, मुजाहरे नहीं करो, मैं तो जेल जाता रहा हूं, अच्छा हो गया। उसके थोड़े दिनों के बाद दूसरा केस खुल गया,
پھر تیسرا کھل گیا, پھر ایک وزیر اندر, یعنی یہ جو بات ہے نا, پھر دوسرا مشیر اندر, پھر تیسرا اندر, پھر چوتھے معاملات اندر. دیکھیں وہ فارمولا پنجاب والا ادھر آ رہا ہے, ادھر فارمولا آ رہا ہے. میں نے سوا سال پہلے کہا تھا کہ کاغذات نامزدگی داخل نہیں کروانے چاہیے, آمدنی سے زیادہ اثاثے, ٹھیک ہے نا. مریم نواز صاحبہ کے اوپر جب یہ بنتا ہے معاملہ کہ آمدنی سے زیادہ اثاثے, تو پھر یہ بات بلاول کے اوپر اپلائی ہوگی. جعلی اکاؤنٹس, یعنی یہ خربوں تک چلا گیا معاملہ. یہ تو خربوں تک, جو آخری رپورٹ ہے وہ ٹریلینز تک چلا, بلینز تک چلا گیا معاملہ. یہ ٹریلینز کہیں گے خربوں کو. تو بات یہ ہے کہ اب اس پوری صورت میں زرداری صاحب پہلے اندر, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک خاموشی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے وہ کچھ کرے گی تو آگے چلے گی نا. بھئی اسمبلی کے اندر کوئی بل, کوئی چیز, کوئی قانون سازی, کوئی ڈھنگ کی بات, کوئی, یہ باہر کے ملک پسند نہیں کر رہے. دنیا دیکھیں, دنیا پسند نہیں کر رہی, اس سسٹم کو بھی نہیں پسند کر رہے, ان معاملات کو بھی نہیں پسند کر رہے. اچھا ہمیں بتائیں کیسے ہوا, کیا ہوا, اچھا اس پوری صورتحال میں پاکستان کے اندر اب یہ ایک, میں نے پہلے بھی بات کی تھی, میں دوبارہ بات کر رہا ہوں, پاکستان کے بارے میں باہر کے لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں, یعنی باہر کے جو تجزیہ رکھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں پاکستان پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں موجودہ سسٹم نہیں بلکہ کوئی پریزیڈنشل سسٹم یا کوئی اور چیزیں یا کسی اور انداز میں ملک آگے چلایا جائے, کسی اور معاملات سنبھل نہیں رہے. دیکھیں ایک دم سے نہیں ہوا تھا یہ, جو میں آپریشن زبردست کہتا ہوں نا, آپ کے خیال سے ایک دم سے وہ الطاف حسین صاحب کی جو تقریر جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگ گئی بانی ایم کیو ایم کی, اور ایک دم سے 9-0 پہ چھاپا پڑ گیا. پہلے وہ صورتحال پوری کہتے ہیں نا گراؤنڈ سافن کرتے ہیں نا, پورا نیچے سے کوئی لنگڑا لولا کانا یہ وہ اندھا چریا فلانا, ان سب کو پہلے, تاکہ شہر بند نہ ہو. اور وہ سارا جب معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ریڈز بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر پابندیاں بھی لگی تقریباً. تو نیچے پہلے پورا کا پورا معاملہ گراؤنڈ کر لیا گیا تھا. یہ اسمبلی دیکھیں اگر صرف گالیوں تک محدود رہ گئی, ادروائز اگر یہ گالم گلوچ کا کلب ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ایک پاکستانی کے طور پہ, ٹھیک ہے نا. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم نہ چلا جائے کہیں, اور اگر پارلیمنٹ میں فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر تو یہ بوجھ ہے.